السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق عبادت کے لائق زباں اور دل کی شہادت کے لائق مبرہ شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی برائی۔ برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے توحید۔ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا، ایک ماننا اور ایک جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا ہے۔ عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے، اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام یہی تعلیم لے کر دنیا میں آئے۔ توحید کے بارے میں ارشادات باری تعالیٰ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور لوگوں تمہارا معبود ایک اللہ ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اور اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ ضروری ہے کہ تمام مشکلات و مصائب میں صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہم کائنات کے نظام پر غور کریں تو سورج ہر روز طلوع اور غروب ہوتا ہے، ستارے اپنے اپنے راستوں پر ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر چلتے رہتے ہیں، چاند کی منزلیں مقرر ہے، موسم بدلتے اور لوٹ کر آتے رہتے ہیں۔ یہ سارا نظام خود بخود نہیں چل رہا، یقیناً کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اگر اس کی ملکیت میں کوئی اور اس کا شریک ہوتا تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر اختلاف ضرور ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی خالق و مالک ہے، ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنا چاہیے، جیسا کہ سورہ فاتحہ، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کی جگہ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مدد مانگنی چاہیے، اس کے سوا کسی کا ڈر یا خوف انسان کے دل میں نہ ہونا چاہیے، اس کے احکام کو اس کے مرضی کے مطابق پورا کرنا چاہیے۔ عقیدہ و توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر ضرورت، بہادری، صبر و عقل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید کے ماننے والے اتحاد، مساوات، اخوات اور مساوات جیسی بھی خوبیاں پیدا ہوتی ہے۔ کیا آپ بتلا سکتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار نبی اور رسولوں کو بھیجا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جس سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے پیغمبروں نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی؟ میرے بھائیوں، وہ چیز توحید ہے، وہ دولت توحید ہے، وہ روح توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار نبی اور رسولوں کو بھیجا، سب کا ایک مقصد تھا کہ دنیا میں صرف اللہ ہی کی عبادت ہو۔ عقیدہ توحید کو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور اس کے بارے میں دنیا میں پھیلائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے عالم کے لوگوں کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔